أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد نهج البلاغہ کے موضوع پہ گفتگو کا ایک سلسلہ محرم الحرام کی مصروفیات کی وجہ سے کافی معطل رہا۔ ایک وقفے کے بعد سامعین و ناظرین کی خدمت میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ نہج البلاغہ کا آج کا جو حساب حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ چند الفاظ خط نمبر 69 سے گزارش کرنے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلسل نہج البلاغہ کے مختلف پہلو خصوصیت کے ساتھ گزشتہ ایام میں نہج البلاغہ اور ہماری زندگی کے عنوان سے گفتگو جاری رہی۔ آج میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نہج البلاغہ میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جس موضوع کو جناب امیر المؤمنین نے چھیڑا ہے اور اس پہ بحث کی ہے، اگر ہم غور کریں تو میرے حساب سے سب سے زیادہ موضوع جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے توحید کا چھیڑا ہے، اور توحید کے موضوع کو مختلف انداز میں جناب امیر المؤمنین نے بیان کیا ہے۔ مثلا خط نمبر 69 کو اگر آپ دیکھیے تو یہ آپ نے ایک بہت ہی پیارے صحابی جناب حارث حمدانی کو امام نے یہ خط لکھا، اور نہج البلاغہ میں یہ جو خط موجود ہے یہ اس تفصیلی خط کا کچھ حصہ ہے۔ تو پہلے تو یہ گزارش کروں کہ جناب امیر علیہ السلام کا گویا ایک سلسلہ یہ رہا کہ وہ ضروری باتیں اپنے پیاروں کو تحریر کر کے بھیجتے تھے اور ان تک پہنچاتے تھے۔ اس کی دو وجہ ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کی اہمیت ہوتی ہے، کسی کو آپ خط لکھیں تو وہ اس پہ غور کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ خط اور تحریر ایسی چیز ہوتی ہے جو دیرپا ہوتی ہے، لہذا وہ خود بھی اور بعد والے بھی اس سے استفادہ کریں گے، اور الحمدللہ آج یہی سبب بنا ہے کہ یہ تحریر ہم تک اس انداز میں پہنچی ہے۔ اس خط میں بھی پہلا حصہ اگر آپ دیکھیں تو ظاہری طور پر یہ قرآن مجید کے ساتھ مربوط ہے، لیکن قرآن مجید کے ساتھ مربوط ہونے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید اس ذات کریم کا وحی کے ذریعے ایک پیغام ہے، تو قرآن مجید کو بھی اگر ہم چھیڑتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی حقیقت میں وہ توحید ہے۔ میں اس پہ انشاءاللہ آئندہ سلسلہ عرض کرتا رہوں گا، توحید اور نہج البلاغہ کے حوالے سے، معرفت خدا اور نہج البلاغہ کے حوالے سے، لیکن یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب امیر المؤمنین نے اللہ تک پہنچنے کے لیے جو ایک ذریعہ ہمیں بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے، اس کا نام ہے اللہ کی کتاب قرآن، یا وہ پیغام پروردگار جو اس نے اپنے بندوں کو وحی کے ذریعے بھیجا ہے اور پہنچایا ہے۔ اب اس میں سے لفظ سنیے، جناب امیر علیہ السلام نے جو لکھ کے دیا ہے خط، وَمِن کتاب لہو علیہ السلام، یہ جناب امیر علیہ السلام کا ایک تحریر ہے الی الحارث الحمدانی، حارث حمدانی کی طرف، اور پہلا جملہ اس کا یہ ہے وَتَمَسَّكْ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ وَانْتَصِحْ، حارث حمدانی قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَانْتَصِحْ، اور اس سے نصیحت حاصل کرو، وَأَحِلَّ حَلَالَهُ وَحَرِّمْ حَرَامَهُ، قرآن مجید نے جس کو حلال قرار دیا ہے اس کو حلال قرار دو، جس کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام ٹھہراؤ، وَصَدِّقْ بِمَا سَلَفَ مِنَ الْحَقِّ، اور قرآن مجید نے جو گزشتہ حق کی باتیں بیان فرمائی ہیں ان کی تصدیق کرو، وَاعْتَبِرْ بِمَا مَضَى مِنَ الدُّنْيَا مَا بَقِيَ مِنْهَا، اور قرآن مجید نے جو گزری ہوئی دنیا کے حالات بیان کیے ہیں ان سے عبرت حاصل کرو، فَإِنَّ بَعْضَهَا يُشْبِهُ بَعْضًا، اس لیے کہ دنیا کے ایک حصہ دوسرے حصے کے ساتھ تشبیہ رکھتا ہے، مشابہت رکھتا ہے، وَآخِرَهَا لَاحِقٌ بِأَوَّلِهَا، اور دنیا کا بعد میں آنے والا حصہ، آخری حصہ پہلے حصے سے جلد ملنے والا ہے، وَقُلُّهَا حَائِلٌ مُفَارِقٌ، اور یہ دنیا کا خلاصہ جناب امیر علیہ السلام اس پیراگراف میں یہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو یہ دنیا سب کی سب فنا ہونے والی ہے، حائل ہونے والی ہے،
و مفارقن، اور یہ آپ سے جدا ہونے والی ہے۔ مفتی صاحب ترجمے میں لکھتے ہیں بچھڑ جانے والی ہے۔ ہمارا موضوع دنیا نہیں ہے۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام نے جناب حارث ہمدانی کو جس چیز کی اہمیت بتلائی ہے وہ ہے قرآن، کہ قرآن کے حلال کو حلال، حرام کو حرام، قرآن سے نصیحت حاصل کرو۔ اور جو چند چیزیں عرض کی ہیں میں دہرانا نہیں چاہتا۔ یہ خط نمبر 69 کو، اس میں جناب امیر علیہ السلام نے حارث ہمدانی کو 33 قیمتی وصیتیں اور نصیحتیں فرمائی ہیں۔ بعض شارحین نہج البلاغہ جیسے آیت اللہ العظمیٰ آغا ناصر مکارم شرازی پیام امام میں فرماتے ہیں کہ کل علم اخلاق کا مختصر ترین انداز سے مکمل ایک دستور العمل ہے، اور انہی کے جملے دہرا دوں، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اس کو اپنی زندگی میں اپنا لے تو اس کی یہ دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جناب امیر علیہ السلام قرآن کی اہمیت بتلاتے ہوئے گویا خالق کے پیغام کی اہمیت، اب ضروری یہ ہے کہ خالق کے پیغام کی اہمیت ہوگی تو اس کا سننا ہمارے لیے سعادت ہوگا۔ اور پھر دوسرا جملہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خط 69 یہ تھا، وہ ہے خطبہ نمبر 145۔ خطبہ 145 میں جناب امیر علیہ السلام نے کافی تفصیلی خطبہ ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے بہت ساری چیزیں اس میں بیان کی، اور ایک جگہ پہ امام فرماتے ہیں فَتَجَلَّ سُبْحَانَهُ لَهُمْ فِي كِتَابِهِ من غیر ان یکونوا رأوہ، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کے لیے اپنی کتاب میں جلوہ گر ہوا ہے۔ بہت اہم جملہ ہے، بلکہ لفظ ہے فتجلی، اللہ سبحانہ وتعالی اپنی جھلک دکھاتا ہے۔ میں اگر اس ترجمے کو آسان کروں، جلوہ گر ہوتا ہے یعنی اپنی جھلک دکھاتا ہے، کہاں؟ قرآن میں۔ اور پھر جناب امیر علیہ السلام نے واضح الفاظ میں یہ بھی فرمایا کہ من غیر یکون رأوہ، وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے لیکن کتاب خدا میں اس کے جلوے نظر آتے ہیں۔ یہ لفظ تجلی جو ہے وہ استعمال ہوا ہے کوہ طور پہ جناب موسیٰ کے لیے بھی۔ اب اللہ نظر نہیں آتا لیکن اپنی تجلیاں دکھاتا ہے۔ کہاں کہاں تجلیاں دکھاتا ہے ایک فہرست ہے، اور انشاءاللہ عرض کریں گے۔ یہاں جناب امیر المؤمنین فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کے لیے بغیر دکھائے جانے کے جلوہ گر ہوتا ہے۔ اب خلاصہ بحث اگر ہم یہ کریں، آئیے ہم آج جناب امیر المؤمنین سے ایک چیز سیکھ لیں، اور وہ چیز کیا ہے؟ ہمیں خدا کو ڈھونڈنا ہے، خدا کو پانا ہے، خدا تک پہنچنا ہے، خدا سے تعلق جوڑنا ہے، خدا سے رابطہ کرنا ہے۔ یہ علی ذریعہ بتلائیے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں اگر خدا کو ڈھونڈنا ہے تو میں علی آپ کو پتہ بتلاتا ہوں۔ فتجلی، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کے لیے اگر جلوہ گر ہوتا ہے تو اپنی کتاب قرآن میں۔ آئیے آج ایک وعدہ کریں کہ ہم قرآن مجید کی وہ حدیث میں اپنی جگہ پہ ہے کہ 50 آیتیں روزانہ پڑھا کرو، میں یہ عرض کروں آج ایک آیت ہی آپ ہم پڑھنا شروع کر دیں، لیکن اس کو اس انداز میں پڑھیں کہ میرے علی نے فرمایا تھا کہ قرآن میں رب کا جلوہ نظر آتا ہے۔ میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہوں تو کیا مجھے اس کی تجلیاں نظر آتی ہیں یا نہیں؟ ہاں، اگر ہم اپنے دل کو پاک اور صاف کر کے گناہوں سے معافی مانگ کے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھیں گے تو اس رحمان اور رحیم کے اس کی رحمانیت کے جلوے نظر آئیں گے، اور پھر ہمارا دل بھی محسوس کرے گا کہ وہ کریم کس انداز سے رحیم ہے، رحمان ہے۔ اور پھر اگر ہم یقین کر لیں گے کہ وہ رحمان ہے تو پھر ہم بھی اس کے ان جلووں کو لے کے یہ روشنی جو ہمارے دل کو حاصل ہوئی ہے اس کو آگے بھی پھیلائیں گے۔ آئیے کوشش کریں کلام امیر المؤمنین سے اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ بڑا خوب کہا آیت اللہ العظمیٰ آغا جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا جب جناب امیر المؤمنین کھڑے ہو کے سلونی کا دعویٰ فرما رہے تھے، اور پھر امیر فرماتے تھے پوچھ لو اس سے پہلے کہ آپ مجھے نہ پاؤ۔ بڑا جملہ کہا، کسی ایک مقالے میں پڑھ رہا تھا، آغا جوادی عاملی فرماتے ہیں نہج البلاغہ بھی وہی صدائیں دے رہا ہے، علی والی صدائیں،
نہج البلاغہ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ نہج البلاغہ کو آپ نہ پاؤ سے مراد علی میں بھی یہی ہے اور نہج البلاغہ میں بھی یہی ہے۔ شاید ہم سے وہ ہمت، شاید ہم سے وہ سوچ، شاید ہم سے وہ قوت چھن جائے کہ پھر ہم نہج البلاغہ میں غور نہ کر سکیں۔ لہٰذا یہ صدا گویا ایک عظیم شخصیت کے حوالے سے آئیے ہم یہ دیکھیں، نہج البلاغہ پکار رہا ہے مجھ سے پوچھ لو، اور پوچھنا کیا ہے؟ آئیے عزیزہ نہج البلاغہ سے ہم علی کے دور کی طرح یہ نہ پوچھتے رہیں کہ میرے امامے کے پیچ کتنے ہیں، میرے داڑھی کے بال کتنے ہیں۔ جناب امیر المومنین سے ہم وہی سوال کریں جو اگر علی سامنے ہوتے مجھ سے اگر پوچھیں کہ سوال کیا کرنا ہے، میں یہی ایک طالب علمانہ انداز میں عرض کروں گا۔ آج کے درس میں ہم یہی پوچھتے ہیں، اے یا علی ہمیں رب سے ربط پیدا کرا دیجئے۔ تو علی نے پتہ بتلا دیا، آپ قرآن کو ایسے پڑھیے، یہ سوچ کے آیت نہیں، ہر لفظ کو اس انداز سے پڑھیے کہ شاید مجھے اسی لفظ کے ذریعے سے ہی خدا مل جائے۔ اور اگر آپ یہ سوچ کے پڑھیں گے کہ یہ نہج البلاغہ قرآن کی تفسیر پیش کر رہا ہے، تو پھر اہل سنت عالم ابن ابی الحدید نے جیسے لکھا ہے اپنی تفسیر جلد 11 میں، الہاکم التکاثر کی تفسیر میں، کہ میں نے پھر ایک خطبے کو جو علی نے تفسیر قرآن بیان کی تھی 1000 بار پڑھا ہے، اور ہر بار نئی تجلیاں نظر آتی ہیں۔ یہ لفظ میرے ہیں، انہوں نے نہیں اس انداز سے، لیکن وہ لکھا ہے انہوں نے، ہر دفعہ نئے نئے مفاہیم نظر آتے ہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں کلام علی نہج البلاغہ کی اہمیت جاننے اور پھر اس نہج البلاغہ سے ہمیں خدا کو حاصل کرنے اور ذات پروردگار کو پانے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔